بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا لم یزل کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے ان آنکھوں کو جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، خدا سلامت رکھے ان ذہنوں کو جو دلائل کی زبان سمجھتے ہیں، خدا سلامت رکھے ان قدموں کو جو حق کی طرف بڑھتے ہیں، خدا سلامت رکھے ان تصورات کو جو حق کا سوچتے ہیں، اور خدا سلامت رکھے ہر اس ایک کلمہ گو مسلمان کو کہ جو دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تیسرا سیمینار ہے دی یونٹی کلب کی جانب سے، جس کا موضوع ہے اہل غزہ اور ہم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی درد دل ہے، آپ کی اور میری، ہم سب کی۔ ہر وہ شخص جو امتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے دل میں اس وقت کہیں نہ کہیں اہل غزہ کا دکھ موجود ہے، اور وہ اس دکھ میں تڑپ رہا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اب آج بیسیکلی سیمینار کنڈکٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اس سے آپ کو آگاہی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ فقط آگاہی نہیں دینا، کیونکہ وہ تو آپ لے ہی رہے ہوں گے بہت سے اور ریسورسز کے بھی ذریعے، بلکہ آپ کو اصل میں آپ کا اپنا مقصد سمجھانا ہے کہ آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، جس میں سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے غزہ جو ہے وہ فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی حق و باطل کو علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے غزہ نے، اور جان لو وہ ہلاکت میں ہے جو غزہ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ ناکام ہے جو غزہ کے ساتھ نہیں ہے۔ مومن وہ ہے، سچا وہ ہے جو اہل غزہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر طریقے سے کھڑا ہے، ہر اس طریقے سے کھڑا ہے جو اس کے لیے ممکن ہے۔ غزہ اس وقت فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ غزہ نے اس وقت مومن اور منافق کے چہرے عیاں کر دیے ہیں۔ ہر وہ شخص جو غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا یا غزہ کے ساتھ نہیں کھڑا، اہل فلسطین کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، وہ منافق ہیں، اور خدا نے تمام منافقوں کے چہرے آپ کے آگے کھول کے رکھ دیے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو کلمہ تو محمد کا پڑھتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کی نہیں پرواہ نہیں، اپنے رعایا کی نہیں پرواہ نہیں۔ اس وقت غزہ آئینہ دکھا رہی ہے امت مسلمہ کو، دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے، تم مارے جا رہے ہو لیکن تمہیں پرواہ نہیں۔ اس وقت غزہ آپ کو حقیقت بتا رہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کہاں ہے اور کہاں کھڑی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ یہاں اور اس کنڈیشن میں، اس حالت میں آئی کیوں، پہنچی کیسے؟ چلو آ بھی گئی، پہنچ بھی گئی، اب کیا تا عمر تا حیات ہم یوں پٹتے رہیں گے، جوتے کھاتے رہیں گے؟ کب آخر ہم غلبہ پائیں گے؟ اور یہ میرا ایمان ہے، اور ہر اس شخص کا ایمان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، کہ بے شک اس روئے ارضی پر وہ انقلاب یقینی دوبارہ برپا ہو کے رہے گا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، اور ایک مرتبہ دوبارہ اہل حق، دین اسلام، مذہب اسلام نہیں، دین اسلام پوری دنیا پر، اس پلینٹ ارتھ پر دوبارہ قائم، نافذ اور غالب ہو کر رہے گا۔ یہ جان لیجئے کہ غزہ اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے، پل صراط ہے، جہاں آپ کٹ کے گر بھی سکتے ہیں اور جہاں سے آپ گزر بھی سکتے ہیں۔ غزہ اس وقت آپ کے لیے پل صراط بن چکی ہے، اور بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نام نہاد فلاسفر، اسکالرز، مذہبی اسکالرز یہاں گر رہے ہیں اس پل صراط پر۔ بہرحال میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دوں، ترجمہ
کہ مسلمان، آپ سب نے سن رکھا ہوگا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جب اس کے جب کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے ایک امت کی، بھائیوں کی یا امت مسلمہ کی حیثیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو یہ جان لیجئے کہ جب آپ کا بھائی کٹ رہا ہے، آپ کا بھائی مر رہا ہے، آپ کا بھائی بھوک اور پیاس سے سسک رہا ہے، اور آپ کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی، آپ کو اس کا وہی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو رہا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب جان لیجئے کہ آپ صحیح طریقے سے اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے. آپ نے فقط کلمہ پڑھا ہے، کلمے کو سمجھا نہیں. آپ نے فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھا ہی نہیں. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے تو تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تڑپتی سسکتی سسکیاں، آہو پکار جو اہل غزہ میں گونج رہی ہیں، یہ آپ کی اور میرے بھائی بہنوں کی ہیں. اب ہم آخر کر کیا سکتے ہیں؟ ہم نے سب دیکھ لیا. کچھ ایسا جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مقصد ہے یہ. اور آپ نے انشاءاللہ، میں آپ سے امید کرتا ہوں جب میں آپ کو ایک پورا پاتھ وے بتاؤں گا، اس کے بعد آپ ٹھہریں گے نہیں بلکہ اس راہ پر گامزن ہو جائیں گے. اس سے پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں یہی ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ بھائی بھائی کہاں گئے؟ سب مسلمان. تو آپ کے بھائی وہاں مر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ یا تو آپ مسلمان نہیں، یا تو آپ ان کے بھائی نہیں. یہ دو کنڈیشن ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میرا قرآن تو سچا ہے. آپ منافق ہو سکتے ہیں، میں منافق ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن قرآن کتاب حق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. اور اس نے کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو گویا یہ واضح ہو چکا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی سے بھائی کا رشتہ اس وقت عیاں ہوتا ہے جب وہ بھائی کے لیے کٹ مرتا ہے، جب وہ بھائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ بھائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، جب وہ بھائی کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھتا ہے، جب وہ بھائی کے ہر ایک کام میں ویسے ہی ساتھ دیتا ہے جیسے اس کا بھائی وہ کام کر رہا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے مشکلات کو اپنے مشکلات سمجھتا ہے، تب وہ بھائی بھائی کا حق ادا کر سکتا ہے، یا کرنا کہلا سکتا ہے کہ ہاں اب میں نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا. یہ ہے غزہ کی اس وقت صورتحال، اور امت کی صورتحال جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، جو اپنے کاروباروں میں لگ چکی ہے، جو بس مسجد میں اللہ اللہ کرنا جانتی ہے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آگے بیٹھے بزرگ، مسجد میں آگے بیٹھے بزرگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو، اپنے اسرائیل اور امریکہ کو تباہ ہونے کے بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اور ہماری پیچھے بیٹھی ہوئی نسلیں وہاں کے ویزے کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. ہم اس قوم میں رہتے ہیں، ہم اس مملکت میں رہتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے ہمارا. تمہیں کہہ دو یہی انداز وفاداری ہے، اس طرح کا کوئی شعر ہے، تو آپ بتا دیں یہ وفاداری ہے محمد سے؟ یہ آپ کو محمد اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں کہ وہ قرآن کہ اس کی کتاب حق قرآن مجید میں واضح ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی احادیث میں واضح ثابت ہے. تو کہاں گئے بھائی؟ نتھنگ از پاسبل وداؤٹ یونٹی. جب تک آپ ان تصورات سے باہر نہیں نکلیں گے، اپنی انٹرنل اسٹرکچرز کے فتنوں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا پر غلبہ پا سکیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. یہ تمام مکتب فکر کئی سو سالوں سے اس زمین پر بستی آئی ہیں، زمین پہ بس رہی ہیں، اور اس زمین پہ بستی رہیں گی. آپ مطالعہ کیجیے، اپنے حق کو مانیے، جو آپ کو حق لگتا ہے اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیے، لیکن جماعت کے ساتھ. بڑی معزز ہیں وہ روحیں جو اختلاف کی شدت کے ساتھ اتحاد نہیں چھوڑتی. اختلافات اپنی جگہ، لیکن جواد نقوی صاحب جب ایک کال دیتے ہیں اتحاد امت کانفرنس کا، تو تمام علماء دین اکٹھے ہو جاتے ہیں. اختلافات اپنی جگہ، لیکن اتحاد ہی وہ عنصر ہے جس سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب اتحاد ہوگا پھر ہم پر اجتماعی طور پر، یعنی انفرادی طور سے نکل کر اجتماعی طور پر ہم کچھ کر پائیں گے. لیکن اب انفرادی طور پر میں اور آپ
کیا کر سکتے ہیں اہل غزہ کے لیے؟ ہماری اس وقت کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 3 درجے بتاؤں گا، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ نیکی کی دعوت دو اور بدی سے روکو۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے آپ پر ایسی ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ اس آیت کے بعد ہر وہ کام جو برا ہے آپ کو اسے روکنا ہے، اور ہر وہ کام جو اچھا ہے آپ کو اس کی طرف بلانا ہے۔ یہ آپ پر قرآن مجید نے عائد کر دی ہے یہ بات۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی لازوال مثالیں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ حسین ابن علی کربلا میں واضح ہے 72 لاکھ 72 مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، لیکن نہیں، کھڑا ہونا ہے تو دین اللہ کے ساتھ، نظام اللہ کے ساتھ، حاکم اللہ کے ساتھ، پروردگار اعلیٰ کے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، قرآن پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، شریعت محمدی پہ سمجھوتا نہیں کیا سکتا۔ جان جاتا ہے جائے، زندگی جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، دولت جاتا ہے جائے، کیونکہ یہ میری ہے ہی نہیں، یہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ جب وہی لینا چاہتا ہے تو جائے، کیونکہ اسی نے تو دی ہے مجھے یہ سب کچھ، میری زندگی میرے خدا کی ہے۔ جب وہی لینا چاہتا ہے تو بات ختم، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن جب میرا پروردگار، میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، تو پھر اب مجھے کوئی مارنے کی حیثیت نہیں رکھ سکتا۔ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کے ہاتھ میں نہیں، ان طاغوتوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں آپ پر 3، اس کو میں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کروں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ پہلا یہ کہ معاشرے میں جب بھی کوئی برائی اٹھے گی اور جب بھی کوئی برائی سر اٹھانا شروع کرے گی، یعنی اپنے ابتدائی منازل میں ہوگی، تو آپ اس برائی کو اسی وقت ہاتھ سے روکیں گے۔ جو بھی برائی، میں برائی کہہ رہا ہوں، برائی کوئی بھی ہو، پھر سے غزہ سے کنیکٹ بھی کریں گے ہم، آپ اسے ہاتھ سے روکیں گے۔ اب آپ میں اہلیت نہیں، ہاتھ سے مراد پاور، ٹھیک؟ اب آپ کے پاس پاور نہیں تو اب آپ پہ دوسری کنڈیشن لگتی ہے، چلو تمہارے پاس پاور نہیں، تم پاور سے نہیں روک سکتے، اب تم پہ یہ لازم ہے کہ تم اسے زبان سے برا بولتے رہو، اسے دکھاتے رہو آئینہ، اس برائی کو برا بولتے رہو، کیونکہ تم پر اللہ نے عائد کر دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تمہیں نیکی کی دعوت دینی اور بدی سے روکنا ہے، یہ تم پر فرض ہو چکا ہے۔ تو اب دوسرے کنڈیشن میں، یعنی اب آپ نہیں کر سکتے، اسے پاور کے ساتھ نہیں روک سکتے، تو اب پر یہ لازم ہے آپ پر کہ اب آپ اسے زبان سے روکیں، ٹھیک؟ اب آ جائیے تیسرے پر، زبان سے بھی نہیں روک سکتے۔ ہمارے یہاں اکثر بہت سے ممالک میں اور بہت سے جگہوں پر ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ آپ کے لیے حق بولنا مسئلہ پڑ جاتا ہے، آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے حق کے لیے، آپ مارے جائیں گے، آپ کی فیملی کو مار دیا جائے گا، آپ کی فیملی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ اب سب سے لیسٹ کنڈیشن، چلو تم پاور سے نہیں روک پائے، چلو تم اسے زبان سے سرعام برا نہیں بول سکتے، اب آؤ آخری درجے پر، تاکہ تم مسلمان رہو، تاکہ تم اسلام کی ڈیفینیشن میں شامل رہو، تاکہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو گروہ ہے، جس میں مسلمان کا بھائی ہے، اس میں شامل رہو۔ اس میں شامل رہنے کے لیے تم پر یہ فرض ہے کہ اب اسے تم دل میں برا جانو گے، اور جان لیجئے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے نچلا درجہ ہے اور سب سے آخری درجہ ہے، اور ایمان کا بھی سب سے نچلا درجہ اور آخری درجہ یہ ہے کہ جب آپ برائی کو دل میں برا جانتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے گی، جو کہ نہیں روک رہی۔ دوسرا کام زبان سے روکنا، اب اس کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ علماء اکرام کا کام ہے،
ٹھیک ہم نے مانا علماء کرام کا کام ہے، لیکن یہ ہر ایک سنگل پرسن کا کام بھی ہے زبان سے روکنا۔ اس کے بعد آخری، دل میں برا جاننا۔ اور آپ اور میں سب اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں، اس حالات میں ہیں کہ ہم کم سے کم اتنا اپنے فلسطینی بھائیوں کی خاطر برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم اسے زبان سے روکیں گے، اور اسے زبان سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اسے دل میں برا جانیں گے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب ہمارے کسی بھائی کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی کو، وہی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب آ جائیے اختتام کی طرف کہ اب ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا سب سے بہترین ٹول ہے فار پروپیگنڈا۔ کوئی حادثے یوں اچانک نہیں ہوتے، وقت کرتی ہے پرورش برسوں۔ تو سوشل میڈیا آپ کے ذہنوں میں امیج ڈالتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اب یہی کام آپ کریں گے، آپ دنیا کی نظروں میں امیج ڈالیں گے فلسطینیوں کے بے گناہ ہونے کی، فلسطینیوں کے نسل کشی کو روکنے کی۔ مسلمان تو مسلمان ایز اے ہیومینٹی اس وقت فلسطین میں جو حالت ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نام نہاد عدالتیں جو خود کو انصاف کا ٹھیکیدار سمجھتی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہے۔ آلموسٹ 300 days are passed to this war، جسے وار بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وار تھوڑی ہے، یہ تو قتل عام ہے۔ وار میں بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یہاں کوئی اصول و ضوابط نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم جنگ ہار چکے ہو، تبھی تم جنگ نہیں کر رہے، تم ظلم کر رہے ہو۔ جو ظلم کرے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اب آئیے غزہ کی آواز بنیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ جو آپ کر سکتے ہیں اپنے پرسنل آئی ڈیز سے آئی ڈیز بنائیں، چھوٹے چھوٹے آئی ڈیز بنائیں ڈفرینٹ نیم کے ساتھ، سیو غزہ کیمپین جیسے ہے، ایسے جتنا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے۔ جان لیجئے اسلام کو جتنا ہم نے سادہ بنا کے پیش کیا، اسلام اتنا سادہ اور اتنا لمیٹڈ نہیں ہے جتنا ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو کیجئے، اگر نہیں تو دا یونٹی کلب غزہ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اٹھاتی ہے، اٹھاتی رہے گی، اور ہم ڈفرینٹ پوسٹ لگاتے رہتے ہیں۔ آپ خود نہیں کر سکتے تو وہ شیئر کر دیجئے، کریے، وہ اٹھا کے اپنے آئی ڈیز پہ لگا دیں۔ اور یہ پاسبلٹی ہے غزہ کی آواز کو بلند کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے، اتنے الخدمت یا دوسرے جو ہیں ادارے جو ہیں وہ اس وقت یہ کام کر رہی ہیں کہ ڈونیشن اکٹھا کر کے اہل غزہ کی مدد اور ان کی امداد کا ممکن کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو جس این جی او، جس ایجنسی اور جس اس پہ آپ کا بھروسہ ہے کہ یہ آپ کی امانت کو اہل غزہ تک پہنچائے گا، اسے آپ ڈونیٹ کیجئے جتنا آپ کی سخت ہے۔ جب آپ ایک ہٹے گھٹے آدمی کو بھیک دے سکتے ہو تو آپ وہی رقم چندہ کیوں نہیں دے سکتے؟ میرا سوال یہ ہے۔ غزہ کے لیے جتنا ہو سکے ڈونیشن کیجئے، خود کریں، اپنے قریب والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احبابوں کو اس بات پر جمع کریں، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ پر فرض ہے، لازم ہے، یہ آپ پر، آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب اس کے 3 درجے ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن کرنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، بوائیکاٹ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جیسے بوائیکاٹ چلتا آ رہا ہے، اٹ ریمینس ٹو بی کنٹینیو، اسے کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جب غزہ آزاد ہو جائے اور یعنی یہ سب کچھ ختم ہو جائے، جو کہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، پھر بھی یہ آپ نے بوائیکاٹ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں، ہم 2 دن میں سب بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم وہ امت ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کرے گی، ہم وہ امت ہیں جس کا غلبہ ایک مرتبہ پوری دنیا پر ہوگا۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی اور میری جد و جہد سے ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہونے سے نہیں ہوگا۔
ہسٹری آف اسرائیل پڑھ لیجئے گا، کہاں سے شروع ہوئے ہیں یہ گٹروں میں رہنے والے اور کہاں جا کے پہنچے ہیں. وائے محنت اور پیور اینڈ پاورفل کنیکشن ٹو دا ریلیجن، ٹو دا کمیونٹی آف دا ریلیجن، اس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہی چیزیں امت اپنائے تو ہی پاسبل ہے کہ ہم ایک مرتبہ دوبارہ نظام الہی اور غلبہ دین ممکن ہے، ادروائز بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. ہماری نسلیں اس سوچ سے ہی دور ہو گئی ہیں. فی الحال تو انہیں یہ سوچ دینے کی ضرورت ہے اور آپ سب پہ فرض ہے کہ آپ اس سوچ کو ان کے اندر ڈالیں. اب جائیے اور شروع کر دیجیے اپنا کام. جتنا ہو سکے ڈفرینٹ طریقوں سے غزہ کی آواز بلند کریں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فزیکلی چھوٹے ایونٹس کروا سکتے ہیں آپ غزہ کے لیے، وہ کروائیں، لیکن آپ کروائیں. یہ آپ پر فرض ہے، یہ حجت وقت ہے، آپ کو کرنا ہے. آپ 4 دوست جہاں بیٹھتے ہو وہاں 8 دوسری باتیں ڈسکس کرتے ہو تو وہاں غزہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے. میک اٹ پارٹ آف یور لائف. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی آپ کے خدا کے احکامات کے زیر دست آ جاتی ہے. جب آپ اقرار اسلام کر لیتے ہیں تو اب خدا ہی کے احکامات آپ پر نافذ ہیں اور خدا ہی کے آپ زیر دست ہیں. جیسا وہ کہے گا آپ کو ویسا کرنا ہے. آپ تابع ہو چکے. تو جائیے اور اہل غزہ کی آواز بنیے. اسی میں اختتام کے ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اور عرض ہے، وہ یہ کہ دا یونٹی کلب انشاءاللہ العزیز غزہ کے حق میں آواز اٹھاتی رہے گی. ہمارے دوسرے سیمینارز میں، دوسرے ان میں ایکٹیویٹیز میں اگر آپ سے پاسبل نہیں ہو رہا، جیسے 1-2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن وہ غزہ والے ایکٹیویٹیز میں اور سیمینارز میں لازماً شرکت کریں. ہم حاضر ہیں. آپ پوسٹ بنا کے ہمیں بھیجیں، آپ ٹریبیوٹس بنا کے ہمیں بھیجیں، آپ اپنا ایجنڈا بنا کے ہمیں بھیجیں کہ ہم غزہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے وہ کروانے میں. باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار اعلیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کریں اور مجھے بھی بذات خود علم سے عمل کے درجے پہ پروردگار اعلیٰ لے جائے. کیونکہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ علم پر جب عمل کیا جائے، علم پر عمل کیا جائے، جتنا علم ہے آپ کے پاس اس پر جب عمل کیا جائے تو آپ معرفت کے درجے پر جا پہنچتے ہیں. تو جائیے اور غزہ کی آواز بنیے، کیونکہ اسلام سنگل آدمی کا اسلام نہیں ہے. اسلام میں ایک ماں صرف اپنے جنم دینے والے بچے کی ماں نہیں ہے. ایک باپ صرف اپنے جو بچہ اس نے جنم دیا اس کا باپ نہیں ہے. اب وہ پورے اسلام کا باپ ہے. اب ہر ایک لڑکا اس کا بیٹا ہے. اور یہی سوچ تھا حضرت بی بی زینب کبریٰ رضی اللہ علیہ السلام کا، سلام اللہ علیہ کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا. یہی تصور تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک اسلام کی ماں، ایک اسلام کا باپ صرف اپنے بچوں کو نہیں بچاتا بلکہ وہ پورے عالم اسلام کو بچاتا ہے اور وہ پورے امت کا سوچتا ہے. امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اگر صبح کی پہلی کرن آپ کے ذہن میں یہ تصور نہیں لاتی کہ اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو جائیے آج غور کیجئے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اب تک. وہ جو جنت کے خواب آپ دیکھتے آ رہے ہیں، وہ جو حوروں کے آپ مدتوں سے طلبگار ہیں، کیا آپ اس گروہ میں بھی، یعنی اس کیٹیگری میں بھی انٹر ہوئے ہیں جن کے لیے یہ ہیں؟ اس کے بعد عمل صالح، اس کے بعد معاملات، اس کے بعد عبادات. پہلے یہ تو کر لیں کنفرم، باقی معاملات بعد میں ہوں گے. جائیے، آپ پر فرض ہے جتنا آپ کو آتا ہے اتنا آپ کو پھیلانا ہے، اور جتنا آپ پھیلائیں گے آپ کو اتنا علم ملے گا. کیونکہ علم اور ہر کام جو ہے بخیلوں کے ہاں صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. برحال پروردگار اعلیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد امت سے نوازے اور قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق نظام کے زیر سایہ ہماری نسلوں کو پرورش ملے اور ہم اہل غزہ کے لیے کچھ کر سکیں
تڑپتی سے سکتی ماؤں کی چیخ و پکار ہماری کانوں میں سنائی دے رہی ہے، لیکن ہم سمم بکم عمین فہم لا یرجعون بن چکے ہیں، ہم اندھے گنگے بورے ہو چکے ہیں۔ بہرحال پروردگار سے ہی دعا ہے کہ ہمیں امت کے تصور سے آشنا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔